انہوں نے اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا، اس وعدے کی خلاف ورزی کی ہے، تو ہم نے ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا۔ برا نہ مانیے، آج روئے ارضی کی سب سے بڑی منافق قوم پاکستان میں بستی ہے، اس لیے کہ نصوص قطعیہ ہیں حدیث کے کہ 4 یا 3 چیزیں، ایک حدیث میں 3 چیزیں بیان کی گئی، ایک میں 4۔ آیت المنافق ثلاث، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، اگر کہیں امین بنایا جائے خیانت کرے، اور چوتھی علامت اگر کہیں اختلاف ہو جائے تو فوراً آپے سے باہر ہو جائے۔ فرمایا جس میں یہ چاروں اوصاف ہیں وہ کٹر منافق۔ ایک حدیث میں آیا وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، خواہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو۔ اس حدیث کو سامنے رکھیے اور اپنے معاشرے کا جائزہ لے لیجیے۔ یہاں جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا ہے، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف ہے، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا خائن ہے، الا ماشاء اللہ۔ حکم الاکثر حکم الکل، اکثریت کے اوپر فیصلہ ہوگا۔ بہرحال دوسرے درجے میں سزا کا جو اندیشہ ہے وہ مسلمانان پاکستان کو ہے، لیکن یہ جو ٹرمائل آنے والا ہے اس کے بھی 2 پہلو ہیں، وہ ذہن میں رکھیے۔ یہ گناہ گار مسلمانوں کے لیے دنیاوی سزا بن جائے گی جو شاید آخرت کی سزا سے نجات دے دے۔ لیکن جو صادق الایمان لوگ ہوں گے ان کے لیے یہی ٹرمائل، یہی تکالیف، یہی مصائب، یہی مشکلات، یہی امتحانات ان کی تربیت کا ذریعہ بنیں گے، ان میں ایمان کے اضافے کے موجب ہوں گے۔ تمام آزمائشوں سے رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں، اور بندہ مومن کا ایمان ابتلاء اور آزمائش کے نتیجے میں بڑھتا ہے۔ زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ بہرحال پہلی بات تو یہ جان لیجئے جو یقینی ہے کہ کل روئے ارضی پر اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا، اگرچہ اس سے پہلے کے حالات بڑے مخدوش ہیں۔ یہ نہ سمجھیے کہ یہ فوراً ہو جانے والی بات ہے اور کوئی آسمان سے بس وہ خلافت کا نظام ٹپک جائے گا۔ آسمان سے تو وہ اس وقت بھی نہیں ٹپکا تھا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ 20 سالہ محنت اور مشقت اور قربانیوں اور ایثار اور تکالیف اور مصائب اور ابتلاء سے گزرنے کے بعد ہوا۔ البتہ دوسری بات جو میں نے عرض کی تھی وہ یہ ہے کہ ظن غالب یہ ہے کہ اس نظام خلافت کا احیاء اولاً ہوگا اس ارض پاکستان اور اس سے ملحق ارض افغانستان سے۔ بارہا میں وہ فیکٹرز گنوا چکا ہوں، پھر گنتی کر لیجئے، 400 برس سے مجددین امت اس خطے میں پیدا ہوئے۔ ہسٹوریکلی، جیوگرافیکلی جان لیجئے کہ افغانستان ہمیشہ بھارت کا، ہندوستان کا حصہ رہا ہے، یا وہاں کا حکمران یہاں حکومت کرتا رہا یا یہاں کا حکمران وہاں حکومت کرتا رہا، چاہے وہ اشوکا کا دور ہو، چاہے وہ کنشک کا دور ہو، چاہے وہ چندر گپت موریہ کا دور ہو، چاہے پھر وہ مسلمانوں کا دور ہو۔ یہ ایک وحدت نہیں، 400 برس سے تمام مجددین امت یہاں پیدا ہوئے۔ خلافت کے خلاف ریشہ دوانی ہوئی تو تحریک عظیم صرف بر عظیم پاک و ہند میں چلی، اور اس شدت کے ساتھ چلی کہ ہندوؤں کو شریک ہونا پڑا۔ باقی پوری دنیا میں کسی مسلمان کے کان پر جو تک نہیں رینگی کہ کیا ہوا ہے۔ کلونیل رول سے آزادی حاصل کی تو یہاں اسلام کو انووک کیا گیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور ان صوبوں کے مسلمانوں نے یہ نعرے لگائے جنہیں یقین کے ساتھ معلوم تھا کہ ہمیں یہیں رہ جانا ہے۔ یہ معجزات ہیں، اپنے مفادات سے بالا تر ہوئے بغیر یہ بات نہیں ہو سکتی تھی۔ کوئی عظیم تر مقصد تھا۔ مدراس کا مسلمان، بامبے کا مسلمان، مدھیہ پردیش کا مسلمان، کیا ان کے لیے کوئی امکان تھا کہ وہ پاکستان میں کبھی شامل ہوں گے؟ پھر کیوں وہاں کا مسلمان پاکستان قائم کرنے کی جدوجہد میں شانہ بشانہ شریک ہے، بلکہ زیادہ شریک ہے۔ مسلم لیگ کی ساری قیادت جو ہے وہ اقلیتی صوبوں کے مسلمانوں سے تھی۔ سرحد میں آخری وقت تک کانگریس کی حکومت تھی، پنجاب میں آخری وقت تک یونینسٹ گورنمنٹ تھی۔ لے دے کہ ایک سندھ ہے موجودہ پاکستان کا صوبہ جہاں مسلم لیگ کی حکومت تھی، صوبائی سطح پر۔ تو غور کیجئے یہ کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے؟ 1 سال پہلے قائد اعظم دستبردار ہو چکے پاکستان کے مطالبے سے، بئی معنی کہ کم سے کم 10 سال تک ہندوستان ایک وحدت کی حیثیت سے رہے اور صرف 3 زون ہوں گے جن کو آٹونومی حاصل ہوگی۔ اللہ نے کہا نہیں،
تم نے نعرہ لگایا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لو آزاد پاکستان لو، فننظر کیف تعملون، پھر ہم دیکھیں گے تم کرتے کیا ہو۔